السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے اڑنے والا صندوق۔ ایک بہت امیر کبیر تاجر اپنے بیٹے کے ساتھ مصر کے ایک قصبے میں رہتا تھا۔ تاجر اتنا امیر تھا کہ وہ اپنے علاقے کی سڑکیں چاندی کی بنا سکتا تھا۔ بہت سال تک تاجر اور اس کا بیٹا ہنسی خوشی زندگی گزارتے رہے کہ اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ تاجر ایک اچھا اور ایماندار انسان تھا اور فضول خرچ نہ تھا۔ اب بیٹے کی سنیے۔ بیٹا اپنے باپ سے بہت مختلف تھا کیونکہ اس کو آرام سے تمام چیزیں مل جاتی تھی، اس لیے کوئی کام نہ سیکھا۔ باپ کے انتقال کے بعد جو اس کے پاس باپ کی دولت آئی تو اس کے نکمے دوستوں نے اسے گھیر لیا اور بیٹے نے باپ کی محنت کی کمائی بے فضولی اور فضول خرچی میں اڑانی شروع کر دی۔ اور جب اس طرح ہوا کہ کمایا کچھ نہ جائے اور خرچ بہت کیا جائے تو دولت کب تک رہتی ہے؟ تو تاجر کے بیٹے کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جلد ہی اس کی دولت ختم ہو گئی۔ جب اس کے پاس کچھ نہ رہا تو اس کے مطلبی دوستوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جب اس کے پاس دولت تھی تو کہاں تو ہر وقت اسے گھیرے لیے ہوئے ہوتے تھے، اور جب اس کی دولت ختم ہوئی تو سب نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ انسان کے برے وقت میں لوگوں کے ساتھ انسان کا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ تاجر کے بیٹے کا صرف ایک مخلص دوست اس کے ساتھ رہ گیا۔ اس دوست نے اسے مشورہ دیا کہ تم یہ قصبہ ہی چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ اس قصبے کے لوگوں نے تم کو امیر دیکھا تھا، اب تم بہت غریب ہو، اس جگہ رہنا ٹھیک نہیں، کسی اور جگہ جا کر قسمت آزماؤ۔ اس نے ایک پرانا صندوق اسے لے کر دیا اور اپنے کپڑے وغیرہ اس میں رکھ کر دوسری جگہ چلے جاؤ۔ تاجر کا بیٹا بہت اداس ہوا۔ اس نے سوچا، بہت جب دولت تھی تو سب میرے ساتھ تھے، آج میں خالی ہاتھ ہوں تو کوئی میرا نہیں۔ وہ دکھی ہو کر اپنے پرانے صندوق میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ایسی بات ہوئی جس پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا؟ نہیں نا؟ تو پھر سنیے۔ صندوق زمین سے اٹھا اور اڑتا ہوا کھڑکی سے باہر نکل گیا اور بہت اونچا ہو کر آسمان پر اڑنے لگا۔ تاجر کے بیٹے نے صندوق کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور نیچے دیکھنے لگا۔ اس نے نیچے دیکھا کہ چرچ کے مینار نظر آ رہے ہیں، سمندر میں جہاز چلتے ہوئے دیکھے، بہتے دریا اور لوگ ایسے نظر آ رہے تھے جیسے چینٹیاں۔ وہ سمجھ گیا کہ میں بہت اونچائی پر اڑ رہا ہوں، اس لیے تمام چیزیں چھوٹی نظر آ رہی ہیں۔ صندوق اڑتا رہا، جانے اس نے کتنا سفر طے کر لیا تھا کہ اچانک وہ آہستہ آہستہ زمین پر اترنے لگا۔ صندوق ایک سنگ مرمر کے خوبصورت محل کے سامنے اترا۔ تاجر کے بیٹے نے صندوق پر سے اتر کر صندوق کو جھاڑیوں میں چھپا دیا۔ خود محل میں داخل ہوا تو وہاں سلطان کے آدمیوں نے اسے پکڑا اور سلطان کے سامنے پیش کیا۔ سلطان ایک سونے کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان کو دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی مشرقی ملک ہے۔ وہ سلطان کی دولت سے بہت متاثر ہوا۔ تاجر کے لڑکے نے سلطان کو دولت کے قصے سنانے شروع کر دیے۔ اس نے سلطان کو یہ بھی بتایا کہ میں نے بہت سفر کیے ہیں اور بہت سے خطروں سے بچا ہوں۔ سلطان کی ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ اس نے جب نوجوانوں کی کہانیاں سنی تو اس کے سفر کے واقعے سنے تو وہ اس کو پسند کرنے لگی۔ وہ اس خوبصورت اجنبی سے محبت کرنے لگی اور اسے کہا کہ اپنے دلچسپ سفر میں مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لو۔ نوجوان نے شہزادی سے وعدہ کیا کہ وہ اس انوکھے سفر میں ضرور لے کے جائے گا۔ ایک دن شہزادی نے اپنے باپ سے درخواست کی کہ آپ میری شادی اس نوجوان سے کر دیں۔ بادشاہ نے شہزادی کی بات مان لی اور اسے شادی کی اجازت دے دی۔ نوجوان نے سب درباریوں کو بھی اپنے دلچسپ سفر کے قصے سنائے۔ جب وہ اپنے سفروں کے بارے میں بتا رہا ہوتا تو شہزادی کی کالی آنکھوں میں حیرت ہوتی اور حیران ہو کر سوچتی کہ میں بھی اس کے ان سفروں میں اس کے ساتھ چل کر بہت لطف اٹھاؤں گی۔ وہ اونچے پہاڑوں کے قصے سناتا، وہ پہاڑ جو تمام سال برف سے ڈھکے ہوتے۔ یہاں کے لوگوں نے تو بہت ہی گرم موسم دیکھے تھے۔ ان کو حیرت ہوتی کہ ایسے بھی ملک ہیں جہاں سارے سال سردی رہتی ہے اور لوگ اپنے کو گرم رکھنے کے لیے فر کے کپڑے پہنتے ہیں۔ گرم کپڑے ہی لوگوں کی ضرورت ہے کیونکہ ان کے ملک میں بہت سردی پڑتی ہے اور بہت برف باری ہوتی ہے۔
محل میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ دلہا اور دلہن کے لیے سلک اور ساٹن کے ریشمی کپڑے تیار کیے جا رہے تھے اور سونے چاندی کے برتن تیار کرائے جا رہے تھے۔ دلہن کے پہننے کے لیے زیورات بنوائے جا رہے تھے، سونے کے زیور جس میں زمرد، لال، یاقوت، ہیرا اور دوسرے قیمتی نگینے جڑے ہوئے تھے۔ یہاں تو شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور دوسری طرف وہ نوجوان لوگوں کو جھوٹے قصے سناتا پھر رہا تھا اور سب لوگ ہر وقت اس کے قصے سننے میں وقت گزارتے رہے۔ جھوٹے قصے سن کر لوگوں نے یقین کرنا شروع کر دیا کہ یہ نوجوان نہ صرف دولت مند ہے بلکہ اس میں بہت طاقت بھی ہے اور یہ اپنی طاقت سے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ شادی کا دن آ گیا۔ محل اور تمام شہر کو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا۔ شادی کی خوشی میں عام چھٹی کا اعلان کر دیا گیا۔ سب لوگوں کو دعوت نامے دے دیے گئے۔ قسم قسم کے کھانے، مزیدار کھانے تیار کیے جا رہے تھے۔ لوگ اچھے اچھے کپڑے پہن کر شادی میں آ رہے تھے۔ وہاں کے رواج کے مطابق آتش بازی چھوڑی جا رہی تھی جس سے آسمان روشن ہو رہا تھا۔ ڈھول بج رہے تھے، لوگ گا رہے تھے، لڑکیاں ناچ رہی تھیں، جادوگر کھیل تماشے دکھا رہے تھے۔ سب خوش تھے اور خوشیاں منا رہے تھے۔ اب بس شادی ہونے ہی والی تھی کہ اسی وقت اور اسی لمحے آتش بازی کا ایک شعلہ اڑتا ہوا گیا اور نوجوان کے جھاڑیوں میں چھپے ہوئے صندوق پر جا کر گر گیا۔ صندوق میں آگ لگ گئی اور وہ آگ تیزی سے بھڑکی تو تھوڑی ہی دیر میں صندوق جل کر راکھ ہو گیا۔ اب وہاں کیا رہ گیا تھا؟ صرف راکھ ہی رہ گئی تھی۔ صندوق کے ساتھ ہی نوجوان کے سارے خواب بھی جل گئے تھے۔ اب وہ شہزادی کو انوکھے سفر پر نہیں لے جا سکتا تھا۔ اس کے جھوٹ کا سارا بھرم کھل گیا اور اس کی طاقت کا راز بھی سب جان گئے تھے۔ شہزادی روتی رہی اور اس کا باپ اسے چپ کروانے کی کوشش کرتا رہا۔ اب نوجوان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس محل کو چھوڑ دے، ساتھ ہی اپنی خوبصورت دلہن کو بھی۔ اب وہ اس غریب نوجوان تھا اور ایک غریب آدمی سلطان کی شہزادی کو کیا دے سکتا ہے؟ آخر ایک دن وہ چپکے سے محل کو چھوڑ کر چلا گیا، اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک، تاکہ وہ وہاں جا کر دولت کمائے گا۔ اس لیے اس کی خوبصورت شہزادی کئی سال تک اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن اس کا انتظار فضول ثابت ہوا۔ آخر سلطان نے فیصلہ کر لیا شہزادی کی دوسری جگہ شادی کی جائے اور اس نے شہزادی کو شادی کے لیے راضی کر لیا اور پھر ایک شہزادے سے شہزادی کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ بے وقوف نوجوان پھر کبھی خوشی نہ پا سکا۔ اس نے اپنی قسمت کھو دی تھی اور اس وقت قسمت اس سے روٹھ گئی تھی جب اس نے اپنے باپ کی بہت سی دولت کو عیاشی اور فضول کاموں میں ضائع کر دیا تھا اور کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا تھا۔ آخر وہ فضول خرچی کی بجائے محنت کرتا تو اس کی دولت کم ہونے کی بجائے اور بڑھتی اور شیخیاں اور ڈینگیاں مارنے کی بجائے ایک اچھا اور سچا تاجر بن کر رہتا۔ اب وہ اکثر بھوکا رہتا، اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے، وہ دبلا پتلا ہو گیا تھا اور ہر وقت ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا رہتا۔ وہ لوگوں کو کہانیاں سناتا تو لوگ اس کے بدلے اسے روٹی کے چند ٹکڑے دے دیتے۔ جہاں کہیں وہ جاتا وہ اپنے عجیب اور انوکھے سفر کی کہانیاں سناتا، لوگوں کے عجیب و غریب لباس اور اس کے رہنے کے طریقے سناتا، ایک سلطان کے شاندار محل کے قصے سناتا اور بتاتا کہ اس محل کی دیواریں بھی سونے کی بنی ہوئی ہیں اور قالین اتنے نرم ہیں کہ آدمی سانس لینا بھول جائے۔ سلطان کی شہزادی کے بارے میں بتاتا کہ اس کے کالے بال اور ریشم کی طرح اور آنکھیں ستاروں کی طرح چمکتی ہیں۔ جب وہ یہ بتاتا تو اس کا چہرہ بہت اداس نظر آنے لگتا، جیسے وہ ان دنوں کو یاد کر رہا ہے جب خوشیاں اس کے قریب تھیں۔ وہ دکھی ہو کر آہستہ آہستہ چل پڑا۔ وہ ہمیشہ تھوڑی سی خوشی کے لیے پھرتا رہتا، مگر خوشیاں تو اس سے روٹھ گئی تھیں اور ایک ایسی چیز تھی جو اسے کبھی نہیں مل سکتی۔ سنا بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تم کو نعمت عطا کرے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ جھوٹ، دھوکہ اور فریب کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔